الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے ہم پہ پھر شفقت کی نظر ڈالی، اپنی رحمت کی نظر ڈالی اور ہمیں توفیق بخشی کہ ہم بیٹھے دین سیکھنے کے لیے، دین کی بات سیکھنے کے لیے۔ پہلے ایک دو کوسچنز ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہی بچی کے کوسچنز آئے ہیں تو دیٹس گڈ کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے اکثر کسی کلاس میں، انہوں نے یہ ہمارے لیکچر میں سنا تھا، وہ کہہ رہی ہیں اب مجھے وہ لیکچر مل نہیں رہا، کہ آپ نے 10 جنتی جانوروں کے نام بتائے تھے کہ وہ جانور جو جنت میں جائیں گے، تو پلیز آپ دوبارہ بتا دیں تو شور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو براق، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سفر کیا۔ دوسرا جانور ہے ناقۃ الصالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کی کونچیں ان کی قوم نے کاٹ دی تھیں۔ تیسرا ہے حمار، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ تیسرا ہے اجل، یہ اجل بچڑا خلیل اللہ کا جو انہوں نے ذبح کیا تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کو کے عذاب کے لیے فرشتے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے تو انہوں نے جلدی سے ایک بچھڑا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اجل قرآن میں اس کا عین جیم لام۔ پھر ہے کبش، اسماعیل علیہ السلام کا وہ دمبا جس کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلا دی تھی، تو اللہ پاک نے جنت سے دمبا بھیج دیا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچایا، اور وہ ذبیحہ ہے جس کی یاد میں ہم بقرعید پہ ہر مسلمان سنت ابراہیمی کی تجدید کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے۔ اور چھٹا ہے ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ ہدہد جو خبریں لے کے آیا تھا حضرت بی بی سبا کی۔ اور نملہ، یہ سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جس چیونٹی نے کہا تھا کہ چیونٹیوں چیونٹیوں مفہوم میں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج تمہیں رون دے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور 8واں ہے کلب، کلب اہل کہف کا کتا۔ اور پھر ہوت، یونس علیہ السلام کی مچھلی جس کے پیٹ میں آپ رہے تھے۔ پھر بقرہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی وہ گائے جو انہوں نے ذبح کی تھی کہ کیسی ہو، اس کے بارے میں کوسچن کیے، پھر ذبح کی، اور اس کا ایک پیس جو ہے وہ مردے کی لاش پہ مارا تو اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ سورۃ بقرہ کا اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس میں وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ وہ 10 جانور ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہیں ان جانوروں کو جنت میں انسانی شکل میں داخل کیا جائے گا، یہ وہ خوش بخت جانور ہیں۔ ٹھیک ہے، انہی بچی کا ایک اور کوسچن تھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء کے بارے میں کہ ان کے زمانے میں بھی شعر کہے جاتے تھے، تو ان کے اشعار کون کہتا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگتا ہے وہ شاعرہ بھی ہے بچی، تو شعر کون کہتا تھا؟ کیا کوئی عورتیں بھی شعر کہتی تھی یا صرف مرد شعراء تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے والے؟ تو جی ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تقریباً روایات میں 172 شعراء جو نعت کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 160 مرد اور 12 اس میں خواتین ہیں، فیمیل کے نام آتے ہیں۔ اور جن ناموں کو یعنی جو فیمس ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق شاعر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت کعب بن زبیر، حضرت بحیر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جو خواتین زیادہ مشہور جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عشرہ مبشرہ کے نام پلیز ہمیں بتا دیں، میرے 9 ہی پورے ہو رہے ہیں، میرے 10 نہیں ہو رہے، یہ 10ویں کون سے ہیں؟ تو جی اکثر لوگوں کو یہ 9 ہی پورے ہوتے ہیں، حالانکہ عشرہ کا مطلب 10 ہے، مبشرہ 10 وہ خوش قسمت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جنت کی بشارت دی۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبداللہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک نام جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا وہ سیدنا سعید بن زید،
یہ پتہ ہے کون سے صحابی ہیں؟ جب آپ نے حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا تھا تو یہ وہی صحابی ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ بن عمر بن کے ہسبینڈ ہیں، حضرت عمر کی بہن کے بہنوئی ہیں. تو اللہ کریم انشاءاللہ ان سب ہستیوں کو انشاءاللہ اپنی خاص الخاص رحمت سے مزید ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم جو سیکھنے بیٹھے ہیں اس میں برکت ڈالے، اور انشاءاللہ ان سے راضی ہو جائے اور قبول کر لے، قبولیت عند اللہ ہو جائے. جتنے لوگ بیمار ہیں اسپیشلی اس پینڈیمک میں، ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائیں، اور جتنے لوگ اور مصائب سے گزرے ان پہ بھی اپنی رحمتیں فضل اور کرم کرے. جی کل بتایا تھا ہم نے آیت کریمہ والے نفل کی بات کی کہ ہر رکعت میں یعنی 2 نفل آپ روز پڑھا کریں، اور ہر رکعت میں 40 بار آیت کریمہ پڑھے. تو ایک بچی کا فون آیا کہ میں اتنا لمبا سجدہ کر رہی تھی تو میری سانس جو ہے وہ پھولنے لگی، میری طبیعت خراب ہو گئی. بیٹا اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آپ لمبا سجدہ، ہر ایک کے ڈفرینٹ ہیلتھ ایشوز ہیں. اب یہ تو اگر کوئی بتانا بھول جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہر بندے ویری ہے فزیکلی، اس میں کتنی انرجی ہے، کتنی دیر وہ سر زمین پہ ٹکا سکتا ہے. ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کی سزا تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنی طبیعت خراب کرنی ہے. آپ 2 نفل ویسے پڑھیں توبہ کے، اور پھر بیٹھ کے آپ آیت کریمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. 160 بار یعنی ہر سجدے میں 40 بار ہے، تو آپ بیٹھ کے تسبیح پہ آیت کریمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور آج جو میجر ایشو ان دنوں پہ پینڈیمک کے بعد چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے کہ امت جو ہے اس کے ٹخنے کمزور ہو گئے ہیں. کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ زیادہ تر جو میسیجز آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ ہم نے اپنے نیز پہ بریسز چڑھائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، ہم سے سجدہ نہیں کیا جا رہا. اب رمضان میں آپ ہمیں کہہ رہی ہیں صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں، آیت کریمہ کے نفل بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں. ہم کیا کریں؟ ہمارے تو گڈے کوٹے چلے گئے، ہم کیا کریں؟ دیکھیں ٹانگیں ہیں کمزور، یہ بنی نہیں ہے اتنے وزن کے لیے. جو بھی کوئی گاڑی وغیرہ بنی ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ لوڈنگ کے لیے اس پہ کتنا وزن ڈال سکتے ہیں. ایون چھوٹی سے چھوٹی بچے کی سائیکل بھی ہو تو اس پہ ساتھ وہ ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ کتنا وزن وہ اٹھا سکتی ہے. پل کے اوپر جو برج ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے. ہماری ٹانگیں جو ہم نے اس کے اوپر وزن کھڑا کر دیا ہے وہ اٹھانے جوگی بنی نہیں ہیں. اور ہوا کیا ہے کہ ہم نے اپنے وزن بڑھا لیے ہیں، اور دسترخوان جو ہے نا اس پہ قوموں کی زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں. جیسی قوم جیسا اس کا ٹیبل ہوگا نا، ڈائننگ ٹیبل کو دیکھ کے اپنے دسترخوان کو دیکھ کے اندازہ لگائیں ہم کیا کھا رہے ہیں. تلی ہوئی چیزیں، چٹخارے دار چیزیں، ٹھنڈے مشروب، آئس کریمیں، تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے. صحابہ اکرام کی اگر آپ حیات کو لے لیں تو جو کی روٹی، کھجور، آلیو آئل، شہد، کلونجی، اور ماشاءاللہ سے بدر میں 313,000 کے مقابلے میں بھاری، خیبر کے مقابلے میں، یعنی دنیا قلعے چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہی ہے کہ کیا طاقتور صحابہ آئے ہیں کہ جدھر آنکھ اٹھاتے ہیں تبوک کے میدان میں رومی بھاگ نکلے ہیں بغیر جند و جدل کے. تو یہ ہمارے دسترخوان نے ہمیں برباد کر دیا ہے. اور پھر ہم لمبی بات تو جوگے نہیں رہے، بلکہ ایک بچی نے تو یہ بھی کہا کہ ایلیجیبلٹی نہیں رہی کہ رمضان میں جذبہ ہے کرنے کا، لیکن ہمارے گھٹنے جو آپ دے گئے ہیں ہم کیا کریں نا. کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونگ آ جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ رکوع سجدے کرتا ہے تو وہ ایکٹیو اور الرٹ رہتا ہے. اللہ کریم نے جو عبادت کی ہم پہ فرض کی ہے اس میں ہمارے پورے جسم کی ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہم جاگے بھی رہتے ہیں، متوجہ بھی رہتے ہیں، فوکس بھی رہتے ہیں. اور جب ہم ایسا نہیں کر پاتے تو ہمیں لگتا ہے ہم جیسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے مطلب ایسے ہی خیالوں میں گم ہیں، تسلی نہیں ہوتی، تشفی نہیں ہوتی نماز پڑھنے میں. تو اب کریں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں موومنٹ کرنی پڑے گی. چلتی کا نام گاڑی ہے اور چلتی کا نام ہی زندگی ہے. اگر ہم بیٹھ کے ہم نے یہ سوچا کہ ہم جائیں نماز پہ 24/7 بیٹھے رہے، نہ ہم واک پہ جائیں، نہ ہم ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تو جڑیں نکل آنی ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے، ٹھیک ہے نا. لہٰذا ہمیں چلنا پھرنا ہے. ہم ماؤں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں گھر میں اگر بچے ہیلپر مل جاتے ہیں تو پھر ہم چاہتی ہیں کہ بس جی ہم تو بیٹھ جائیں، تسبیح پکڑے مسلے پہ بیٹھ جائیں. اسلام نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا. آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے نیبرز کے لیے آپ بینیفیشیل بنیں، اپنے وجود سے کام لیں.
मूव करें, दूसरों को हेल्प आउट करें। अब माँ होने का ये मकसद नहीं है कि बिस्तर पे दोनों पैर जोड़ के बैठ जाएं, नहीं, उठें सुबह सुबह, सहरियाँ अफ्तारियों में बच्चों की हेल्प करें, किचन साफ़ करें, लॉन्ड्री अपनी खुद करें, संभालें, बच्चों की करें, बाथरूम साफ़ करें, हिलें जुलें, प्लीज़ मूवमेंट करें, एक्सरसाइज रहेगी, हिलना। और दूसरी जो बेहतरीन एक चीज़ आपको बताई हुई है कि सूरत काफिरून 1001 मरतबा पढ़ के तेल पे दम करें, और वो अपने जब आप घुटनों पे उसका मसाज करें ना, शावर लेने के बाद, टॉवल इस्तेमाल करने से पहले, आप घुटनों के बैक पे जो रगे हैं ना, आगे तो है ना घुटना, उसका कप है, बोन है, पीछे आप घुटने के पिछली साइड पे जो रगे हैं उन पे खूब उस तेल का, और साइडों पे जहाँ गोश्त है, जहाँ मसल्स है, उन पे मसाज करें ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेट हो, खून की गर्दिश रवां दुआं हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अपने घुटनों पे से आप कोई भी कॉइन, बिल, वो वारें और सदका करें कि अल्लाह मैं अपने घुटनों का सदका दे रही हूँ। अपने घुटनों को जिक्र हदिया करें, या हफीज़ हो या सलाम हो 11 बार पढ़ के अपने घुटनों को हदिया करें। ये गिफ्ट है कि अल्लाह सोने, ये जो तूने मुझे आज़ाद दिए हैं, ये जो मुझे पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हैं, अल्लाह करीम मरते दम तक ये मेरे साथ सलामत कब्र में उतरे, जैसे इस दुनिया में मैं इसको लेके आई हूँ, अल्लाह सोने इनको मुझसे वापस ना ले लें। होता ये है कि जब नाशुक्री की जाती है तो नेमतें लुटने लग जाती हैं। हम इतना अरसा इन घुटनों पे चले, लेकिन हमने कदरदानी नहीं की, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये हमारा इतना गोश्त पोश्त, हमारी बॉडी का जो गोश्त है, हमारे पोर्शन का ऊपर वाले का, अगर इसे टब में डालें तो एक टब भर जाता है गोश्त से। आप खुद सोचें ना कि 70-80 केजी गोश्त अगर डाला जाए तो वो तो टब भर जाएगा। इतना गोश्त किसने उठाया हुआ, इन्हीं टखनों में, इन्हीं घुटनों ने। लेकिन हमने शुक्र नहीं की। वो एक अरबी शेख बीमार हुए, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे रहे। जब उनका बिल बना तो पता नहीं कितने 100 दिनार, तो वो तो दिरहम, वो उन्होंने कहा कि रोए, बहुत रोए। लोगों ने कहा आप इतने अमीर है, डॉक्टर है, ये रो क्यों रहे हैं आप, इतना बड़ा बिल तो नहीं है। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा कि बिल बढ़ा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं 1 वीक वेंटिलेटर पे रहा हूँ, तो उस आपकी बनाई हुई ऑक्सीजन का मुझे इतना पैसा देना पड़ा है जो आपने मुझे सांस दी है। मैंने अपने रब की सांस 70 साल इस्तेमाल की दिन रात, और मैंने शुक्र ना किया। हम सोचें तो सही ना, ये नेमतें घुटनों की शक्ल में जो हम उठा रहे हैं, ये हमारा बोझ उठाए उठाए दिन रात बेचारे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, ये मासूम से घुटने। और फिर ऐसे ही होता है जैसे बच्चे को हम कहें कि भाई अगर तुम ऐसे नहीं करोगे ना तो ठीक है, थैंकफुल नहीं हो रहे तो मैं तुमसे चॉकलेट वापस ले लूंगी, आज चॉकलेट नहीं मिलेगी, ग्राउंड कर देते हैं, आज तुम कार्टून नहीं देखोगे। बिल्कुल अल्लाह पाक ने ये घुटने लेके हमें ग्राउंड कर दिया है कि बैठ जाओ तमीज से। शुक्र नहीं किया तुम लोगों ने, लिहाजा अब वो नेमत वापस लेनी है। फिर बच्चा क्या करता है, बच्चा फिर मिन्नत करता है, तरला करता है, यानी सलाते तौबा पढ़ता है, शुक्राना पढ़ता है, हाजत पढ़ता है, रब से वापस लेने अपने घुटने, ठीक है ना, मिन्नत करके लेने हैं। और एक और भी है कि फौरी तौर पे डॉक्टर के जाते हैं और कहते हैं जी वो नी रिप्लेसमेंट करानी। मैं डॉक्टर्स के लफ्ज़ों को चैलेंज नहीं कर रही, वो यकीनन बेहतर समझते हैं, उनने स्पेशलाइज किया है इस फील्ड में। लेकिन प्लीज़ इससे पहले आप आर्थोपेडिक शूज़ का ज़रूर एहतमाम करें, स्पेशल जूता और सोल जो इंसर्ट मिलता है, आप आर्थोपेडिक के पास जाएं और उन्हें दिखाएं, वो आपके लिए शू इंसर्ट, वो आपका जूता, आपका स्लीपर, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत पर्सनली बहुत लोगों को हम जानते हैं जिनको नीज के पास कह दिया गया था कि इसकी सर्जरी होगी, लेकिन उन्होंने वो जूता पहना, वो सोल इस्तेमाल किया आर्थोपेडिक, और वो उनके घुटने का दर्द ठीक हो गया। बाज़ का तुम्हारी चाल ऐसी होती है या वज़न ज़्यादा पड़ने से, वो जैसे गाड़ी के ऊपर ज़्यादा वज़न पड़े तो टायर पिचक जाते हैं ना, वो हुआ है हमारे साथ। तो सम टाइम एक तो अपना वज़न हमने कम करना है, अपने खाने को, जो हैबिट्स हैं हमारी ईटिंग, खाने पीने की, उनको चेंज करें। दूसरा जूता प्लीज़ बदलें, ठीक है ना। और गर्म सर्द भी हम होते हैं। आप देखें यहाँ स्नो हो रही है, इस वक्त क्या है, अप्रैल 2022, तो आप ये देखें स्नो हो रही है। अभी पिछले दिनों 17 टेम्परेचर था और अब स्नो। तो इसमें हम गर्म सर्द हो जाते हैं। हम समझते हैं कि अपने जैकेटें कोट बस संभाल दें, उसको बेसमेंट की क्लाजेट में रख दें और फिर हम
عام کپڑے پہن کے باہر نکلتے ہیں، ہلکی جیکٹ پہنتے ہیں، گرم سرد ہونے سے بھی یہ گھٹنے دکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں خود ہر ایک کو اپنا خود دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں ریزن ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. خوراک کو اپنی چینج کرنا ہے. اب صحابہ اکرام اور حدیث میں انجیر کا استعمال ہے. ہم نے کیا کیا، انجیر کو سمجھا کہ بس کوئی نہیں، کھائی نہیں جاتی، بھئی اس کو مختلف طریقوں سے آپ کھائیں. اور انجیر کے لیے اگر اسے پانی میں بھگو کے رات کو رکھ دیں اور صبح اگر آپ اس کے نہار منہ کھائیں اور وہ پانی پئیں، وہ بہت مقوی ہوتی ہے، تازہ خون پیدا ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے. اور جو موٹاپا ہے وہ معدے کے امراض سے بھی زیادہ ہوتا ہے. جب آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، پیٹ ٹھیک ہوگا نا، پھر وزن کم ہوگا، خوراک آپ کو جسم کو خون بن کے لگے گی، کیلوریز ملے گی پراپر، وہ جو ہے چربی نہیں بنے گی. کھجور کا استعمال کریں، اب جیسے روزوں میں کر رہی ہیں پورا سال کھجور کو استعمال. اور ہلدی گھٹنوں کے درد کے لیے، پلیز ٹخنوں کے درد کے لیے ہلدی کو آپ اپنے سالن میں تو استعمال کرتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اپنے دودھ میں بھی عادت بنائیں، تھوڑی تھوڑی ڈال کے دودھ گرم کر کے اس کو ضرور پیا کریں. اور ایک آپ کو ٹوٹکا میں نے اپنے شیف کا بتایا تھا، اسبگول کا چھلکا، کلونجی اور آلیو آئل، تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا، ایسے ڈرائی سا، یہ نہیں کہ اتنا تیل ڈالیں کہ وہ شوربہ بن جائے، سوکھا سوکھا سا ہو. یعنی 2 چمچ اسبگول کا چھلکا ہے تو ایک ہاف چھوٹی جو ٹی سپون ہے وہ آپ آلیو آئل، زیتون کا تیل اور 7 دانے کلونجی، یہ روز یعنی ایک بوتل میں مکس کر کے رکھ لیں. روز 1 چمچ 2 چمچ صبح کھا لیا کریں، شام کو کھا لیا کریں، ناشتے کے بعد بھی کھا سکتی ہیں، دوپہر میں بھی کھا سکتی ہیں. اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا. یہ اسبگول کا چھلکا وزن کو بہت کم کرتا ہے. اور ایلو ویرا، وہ جو ایک ملتا ہے پتا لمبا سا ایلو ویرا کا، آپ کو پتہ ہے، اس کو چھیل کے اس کے اندر سے ایک لئی سی نکلتی ہے، وہ جیسے نا گم ہوتی ہے، گلو ہوتی ہے. اس کو اب لوگ کہتے ہیں وہ اتنا کڑوا ہے، کھائیں کیسے. وہ پلیز گھٹنوں کی اگر اس کی لوبریکیشن اندر سے، ٹھیک ہے، گریس ختم ہو گئی ہے نا، وہ اس کے لیے بہت زبردست ہے. یہ آپ نے ایلو ویرا کی کریمز استعمال کی، دیکھا وہ کتنا جلد کو اچھا کر لیتی ہیں. اور یہ گھٹنوں اور جوڑوں کے لیے بہت زبردست ہے. یہ $1-2 میں یہ آپ کو والمارٹ سے، سنی سے، ہر جگہ سے آپ کو گروسریز جتنے بھی سٹورز ہیں، ویجیٹیبلز والے ڈپارٹمنٹ میں، پروڈیوس ڈپارٹمنٹ میں یہ پڑا ہوتا ہے. دھنیا پیاز کے ساتھ لمبے لمبے سے گرین کلر کے ایلو ویرا کے لیوز ہوتے ہیں. اس کو چھیلیں گی تو اندر سے وہ لئی سی نکلتی ہے. اس کو زہر کی طرح کڑوی ہوتی ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے. اس کو تھوڑے سے آٹے میں گوندھ کے روٹی بنا کے کھا سکتی ہیں آپ. اس کو ویسے منہ میں 1 چمچ ڈال کے نکال کے اس کو آپ ایک جار میں فریج میں رکھ لیں، اور لیکن زیادہ دن نہیں رکھنا، پھر وہ پانی بن جاتا ہے نا. آپ بس اس کا جیسے جیلی نہیں ہوتی، بالکل ویسے ہی ٹرانسپیرنٹ جیلی ہے. آپ اس کو 1 سپون کھایا، پانی پی لیا اوپر سے فٹافٹ سے، پھر بعد میں کوئی میٹھی چیز بھی کھا لیں اگر منہ کڑوا ہو جاتا ہے. لیکن پلیز آپ اس کو اپنے شامل رکھیں. اور دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ روحانی علاج میں سورت انعام کی آیت نمبر 45 وہ ہماری بچیاں بھی اسکرین پہ شیئر کریں گی کہ وہ بہت ہی مجرب ہے. فقوطیہ دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. جس کے بھی گھٹنوں کے درد ہیں کہ اللہ کریم یعنی ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی گھٹنوں کے درد اور تکلیف، یہ ہر طرح کے درد کے لیے، اور صرف درد جسمانی نہیں، یہ کوئی جادو جنات کا درد بھی ہو تو اس کو بھی کاٹ دیتا ہے. یہ بہت 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 مجرب ہے. آپ پلیز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 45 کو، اصل جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو 45 ٹائم پڑھیں. لیکن اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے تو جس وقت بھی آپ بیٹھی ہوں اپنے گھٹنوں پہ تھوڑا ہاتھ پھیر کے تو اس کا دم کر دیا کریں اس آیت کا. یہ بہت بہت مجرب آیت ہے. اور رکوع کی تسبیح ہمارے شیخ نے بتائی ہوئی ہے، اور اس کا فیڈ بیک بھی بہت زیادہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جاتی ہیں تو رکوع کی تسبیح پڑھتی ہے نا، سبحان ربی العظیم 3 بار، 7 بار، 11 بار. تو جب آپ رکوع سے اٹھے نا، سامع اللہ پڑھتی ہیں نا، تو سامع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد سبوح یعنی آپ نے پڑھا ربنا لک الحمد، اس کے بعد صرف آپ نے یہ 3-4 لفظ کہنے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ تعریف بہت پاک برکت والے رب کی آپ نے تعریف کرنی ہے. یہ جو لفظ ہے نا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جب بندہ یہ کہتا ہے تو فرشتے لپکتے ہیں اس کے لیے، اس کا اجر لکھنے کے لیے. اور یہ وہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، بچے کو چاکلیٹ دی، اس نے قدر نہیں کی، ماں کہتی ہے اب نہیں دوں گی، ٹھیک ہے پہلے بات مانو.
تو یہ ہم نے شکر نہیں کیا، ہمیں گھٹنے ملے صحت مند، ہم نے قدر نہیں کی، ناقدری کی، شکرانہ نہیں کیا. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو اس پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں گٹے گوڈے ہمارے جوڑ سلامت رکھے، تیری بڑی مہربانی ہے ان کو سلامت رکھنا. یہ ایکچولی وہ ہے، یہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا، یہ اصل میں شکریہ ہے. دس از دا تھینک یو. اور نماز کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا آپ اس کو عادت بنائیں. سامع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی. اس کو آپ بہت 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 عادت بنائیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریویس آپ تصویر دوبارہ اسکرین شیئر کریں، تو میں بچیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو سورۃ نام کی آیت نمبر 45 فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں. یہ بہت مجرب ہے، چلتے پھرتے پڑھیں. امیوں کے گھٹنے جلدی خراب ہوتے ہیں، امیوں سے کہیں کہ اس کو چلتے پھرتے گھٹنوں کا تصور کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ وہ درد جو ہے اس کو جڑ سے کاٹ دے گی انشاءاللہ، اور گھٹنوں کو سلامت رکھے گی. اور ایک اور چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دیتی جو بہت ایزی ہے. جب آپ بیٹھے ہوتے ہو، آپ نے دیکھا جس کے گھٹنوں میں درد ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہوتا ہے بے دھیانی میں، کیونکہ میرے ابو اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی وہ بیٹھتے اٹھتے گھٹنوں پہ ہاتھ پھیر ہوتے، تو میں کہتی ہوں ابو جی درد ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ویسے ہی عادت پڑ جاتی ہے نا، وہ ویسے ہی ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ گھٹنوں کے اوپر سورۃ کہف آپ جمعے کو پڑھتی ہیں نا، 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے، آپ صرف لفظ کہف، کیاف ہے اور فے، لفظ کہف اپنے گھٹنوں پہ لکھا کریں. دیکھیں اصحاب کہف کو، غار والوں کو میرے رب کریم نے 300 سال تک سلایا حفاظت کے ساتھ. نہ ان کے جسموں کو کیڑوں نے کھایا، نہ انہیں گرمی سردی نے نقصان پہنچایا، نہ جنگلی جانوروں نے، ویرانہ تھا، کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا. یہ ایک سیفٹی لاک ہے. گھٹنے سلامت رہیں گے انشاءاللہ، حفاظت رہے گی، درد دور ہوگا، اور ان کی بیماریاں ختم ہوں گی، یہ محفوظ ہو جائیں گے عافیت کے ساتھ. یہ جو کیف لفظ ہے اس میں بہت اتنا میرے پاس اس لفظ کا فیڈ بیک ہے کہ جب بھی میں ڈرائیونگ کرنے لگتی ہوں تو میں گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ 3 دفعہ ضرور کیف لکھتی ہوں کہ اللہ کریم اسے سیفٹی لاک عطا فرمائیں، تاکہ یہ اسٹیئرنگ کہیں ادھر ادھر نہ مڑے، کوئی حادثہ نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم بڑے بول سے بچائیں. میں حدیث نعمت کے لیے کہہ رہی ہوں کہ 20 سال سے آج تک نہ کبھی کوئی ٹکٹ، نہ کبھی کوئی حادثہ. اللہ کی بہت بڑی رحمت، کبھی پولیس والے نے نہیں روکا، اس کی بہت مہربانی ہے. تو یہ سیفٹی لا کے آپ سٹیئرنگ پہ لکھ سکتی ہیں، آپ گھٹنوں پہ لکھ سکتی ہیں، جہاں درد ہو وہاں لکھ سکتی ہیں. بلکہ ہم ایک یہاں پہ ہی ایک بھائی تھے، ان پہ کوئی جھوٹا مقدمہ بنا اور وہ جیل میں چلے گئے. ان کی گوائیاں جو تھی ان کی بیٹی نے، اللہ پاک معاف کرے، ان کے خلاف دے دی. تو انہوں نے مجھ سے، ان کی بہن کے ذریعے رابطہ ہوا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے نجات پائیں، کہ سارے دلیلیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں، سارے آرگومنٹ، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے لیکن ہم بے گناہ ہیں. تو ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کہف جو ہے نا جیل کی دیوار پہ انگلی کے ساتھ لکھیں، چیزوں پہ لکھیں، دیواروں پہ لکھیں. اور الحمدللہ رب العالمین ان کی رہائی ہوئی. اگر کوئی ناحق جیل میں ہے اور وہ اس کی دیوار پہ انگلی کے ساتھ اس کو لکھتا ہے تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں، اور یہ مجرب عمل ہے اس سے بھی، تو لہٰذا اس کو اپنے گھٹنوں پہ پلیز آپ کیف کو لکھا کریں. جب بیٹھے ہو درد کے لیے ہاتھ ماریں تو اس کو کیا کریں. اللہ کریم ہمارے اعضاء سلامت رکھیں، ہمیں جسمانی، روحانی اور ذہنی صحت عطا فرما کے رکھیں، اور انشاءاللہ ہمارے وزن کو کم کریں. اور وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے دسترخوان سے تلی ہوئی چیزیں، ٹھنڈی چیزیں، یعنی یہ رنگ برنگی چیزیں اوپر تلے، کریمیں. اپنی طرف سے تو ہم مزے کی وہ چاٹیں کھا رہے ہوتے ہیں نا کریم ڈال کے، اور دہی بڑے کریم والے اور کیا کیا. لیکن پلیز یہ پیزے پاسٹے، یہ ان کا رزلٹ پھر یہ بھگتنا پڑتا ہے کہ ہمارے ویل کمزور ہیں اور ہمارے اوپر جو ٹرک لوڈ ہے وہ چل نہیں پاتا. تو اللہ کریم ہم سب کے وزن کو عافیت کے ساتھ کم کریں. یہ آپ دعا ضرور مانگنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ کریم میرا وزن کم کر دے. اللہ کریم عافیت کے ساتھ، خدا نخواستہ کسی بیماری سے کام نہ ہو، اللہ کریم عافیت سے میرے وزن کو صحت کے ساتھ کام کر دے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو کامل شفائے دے. دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں، سر کو جھکائیں، اپنے گناہوں کا تصور کر کے ندامت اختیار کریں اور معافی اور متوجہ ہو جائیں اس ذات باری کی طرف، اس الہ العالمین، اس رب العالمین، اس خالق مال کے کون و مکان کی طرف جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے.
وجود اعضا سب کچھ، اور شکر کے لیے زبان بھی دی ہوئی ہے، استغفار بھی کریں اور شکر بھی کریں۔ اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ اللہم اجعلنی عندک ولیجا وجعلنی عندک حسن مآب۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے سامنے رمضان میں تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ اللہ کریم ہماری یہ دعا ہمارے لیے، ہمارے آبا کے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کی جن و انس اور وہ مخلوقات جن کو ہم نہیں جانتے لیکن میرے نبی کی امتیاں ان کے لیے قبول فرمائیں، کیونکہ تو رب العالمین، تو نے سب کو بنایا ہے، اور تیرا حبیب رحمت للعالمین رسول نے سب کے لیے ہماری دعا قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے بہت پیارے بہت بیمار ہیں، اللہ سونے ان سب کو شفائے کاملہ دیں، اور اللہ کریم کرونا جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اللہ کریم ہمارے قریبی دوست احباب ریلیٹیوز، اللہ کریم پوری فیملی بستر پہ ہے، اللہ کریم ان پہ رحمت کریں، عافیت کریں، پوری امت کے جن و انس پہ اللہ کریم شفاؤں کو ڈالیں، اور اس ماہ محترم کی برکت سے اللہ کریم کرونا کے اس وائرس کو، اس جیسے جتنے اور وائرس آ رہے ہیں، اللہ کریم عافیت کے ساتھ دنیا سے اٹھا لیں، اللہ کریم امت کو آزاد کریں، اللہ کریم عافیت کے ساتھ امت کو آزادی بخشیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، جب ہم آزاد گھومتے پھرتے ملتے ملاتے تھے تو ہم شاید تیرا ویسا شکر نہیں کر سکے، اور جب شکر نہیں کیا تو نے وہ ہم سے آزادی واپس لے لی اور ہمیں مقید کر دیا۔ اللہ کریم اس اندر بیٹھنے کو ہمارے اعتکاف کے اجر میں لکھیں اپنی رحمت سے، اور اللہ کریم پھر ہمارے لیے عید کریں، اور اس کو وائرس کو واپس بلائیں اور ہمارے لیے عید کا سماں کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنی دعائیں ہم اس رمضان میں مانگ رہے ہیں، اب مانگیں گے، اللہ کریم جتنی زندگی میں مانگی، اللہ کریم ان سب کو عافیت اور برکت کے ساتھ پورا فرمائیں۔ اللہ کریم جو چیزیں آپ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی ہیں، جو نعمتیں، اللہ کریم وہ نعمتیں ہماری دعاؤں پہ اپنی رحمت کے صدقے عطا فرمائیں، اور جو نعمتیں ہمارے مقدر میں نہیں ہیں، اللہ کریم ہمارا دل ان کی طرف مائل اور گھائل نہ ہو، ہمارے دل میں سے اس کو نکال دیجئے تاکہ ہمارا دل بلا وجہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ کریم شیطان کے وسوسوں سے بچائیں، اللہ کریم ایمان کے لٹنے سے بچائیں، اللہ کریم دو دلیلہ ہونے سے بچائیں، اللہ کریم فوکسڈ رکھیں، میرے مالک فوکسڈ رکھیں، اے میرے کریم مالک ہمارے خیال کو ادھر ادھر ہم اللہ کریم ہمارے وسوسوں کے ذریعے ہماری منزل کھوٹی نہ کریں، اللہ کریم ہمیں قوت بخشیں، اللہ کریم ہم کمزور، ہم ناتواں، ہم امی مطلق، ہم جاہل مطلق، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ کریم اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمتیں کریں، اللہ کریم بہت سے لوگوں کے اللہ کریم بہت سے لوگوں کے قانونی مسائل لڑے ہوئے ہیں، اللہ کریم کسی کے امیگریشن کے مسائل ہیں تو اللہ کریم کسی کے ناجائز قابضین کے مسائل ہیں، اللہ کریم سب کو قانونی مسئلوں سے عافیت اور برکت سے نکالیں، اور اللہ کریم کسی کا مال بھی بے جا ضائع نہ کریں، اللہ کریم حق لال کی کمائیاں ہیں، اللہ کریم انہیں عافیت اور برکت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رکھیں، جہاں جہاں جس کی جو انویسٹمنٹس ہیں اللہ کریم ان میں خیر ڈالیں، برکت ڈالیں، عافیت ڈالیں، اللہ کریم کچھ لوگ گھر بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو عافیت کی چھتیں دیں، اور جن کو آپ نے نہیں دیں اللہ کریم ان کے لیے بھی خیر کے دروازے کھولیں، عافیت کے گھر مکان چھتیں دیں جن سے دین کا کام چلے۔ اے میرے کریم مالک پہلا اور آخری بول، اللہ کریم کلمہ رکھیں، کلمے پہ ہی زندگی اور کلمے پہ ہی موت دیں، نسلوں کو غیر کلمہ گو ہونے سے بچانا، دین کا کام لینا، اللہ کریم ہر شخص کو جو ان کے دل میں دعا ہے اللہ کریم عافیت سے پوری فرمائے، آمین۔